سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ یورپ میں جو غیر ملکیوں کے کچھ حالات ہے اس پر بات چیت کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ اصل میں یہ پروگرام کل ہم نے کیا، مگر کسی وجہ سے آڈیو پرابلم آئی اور نئے سرے سے پروگرام کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس میں چلے دو چار اور بھی خبروں کا اضافہ کر لیں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ اسپین میں ایک بڑی کارروائی کی گئی وہاں پہ، اور وہاں پہ کوئی 54 کے قریب جوڑے جو ہے ان کے خلاف جناب اس وقت پولیس جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے۔ اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ان کے اوپر الزامات ہے کہ انہوں نے پیپر میرج یہاں پہ کی ہے، شادی کی ہے اور غلط طریقے کے ساتھ۔ اس میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ مرد یہاں پہ آ کے جرمنی، انگلینڈ، یورپ دوسرے ممالک میں شادیاں کر لیتے تھے، اب عورتیں بھی آ کے جو بھی ممالک ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں، وہاں پاکستان کا نام بھی آپ کو پتا ہے، تو وہ آگے شادیاں کی ہے۔ اب پولیس جو ہے اس پر تحقیقات کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ 2 نمبر شادیاں اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ کیس انگلینڈ میں بھی پہلے بہت زیادہ تھے، پھر یہاں رجسٹرڈ آفس میں جیسے کوئی شادی کرنے جاتا تھا وہاں پہ امیگریشن والے پہنچ جاتے تھے، ہوم آفس والے پہنچ جاتے تھے، انہوں نے کئی لوگوں کو گرفتار کیا۔ جرمنی سے بھی کئی دفعہ لوگوں کی گرفتاری ہوئی۔ اسی طرح یورپ کے ممالک میں بھی اس وقت یہ جو لوگ پیسے دے کے شادی کر لیتے ہیں اور بعد میں جس کا شادی کی جاتی ہے وہ بلیک میل بھی کرتا رہتا ہے کہ آپ کا ویزا ختم کرا دوں گا یا کرا دوں گی اگر آپ نے اتنے پیسے نہ دیے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو اگر 500,000 مہینے کا بھی دینا پڑے تو جب نیشنلٹی ملے گی پھر جان چھڑا لیں گے۔ مگر اس چیز کا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر نیشنلٹی مل بھی جاتی ہے اس کے بعد بھی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے پیپر میرج کی تھی یا غلط طریقے سے نیشنلٹی لی تھی تو آپ پھر واپس وہیں پہ آ جائیں گے۔ لے آئی پھر وہاں پہ قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے ہیں ہم یہاں سے، وہ والے حالات مان جائیں گے۔ لوڈو کی گیم دیکھی نا، بیک سائڈ وہ جہاں سانپ ڈستا ہے تو پھر بندہ نیچے، وہ والے حالات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پیسے ضائع نہ کریں، یہ ہزاروں میں پیسے دیے جاتے ہیں، بڑا لمبا ریٹ چل رہا ہوتا ہے آج کل، تو ان لوگوں کو پتا کہ ان کی مجبوری ہے۔ اور پھر آپ اگر صحیح سیاسی بنا یہاں پہ کرائیں، آپ کو واقعی پاکستان میں پرابلم ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی مذہبی پرابلم ہے، جس طرح احمدی ہیں، کرسچن ہیں، ان کے لیے وہاں پہ مسائل ہیں۔ لیکن مجھے پچھلے دنوں کسی نے جرمنی بتایا کہ 2 کیس ایسے بھی آئے جو وہاں پہ سیاسی طور پہ کافی مضبوط کیس تھے، پھر ان کے کیس یہاں پہ منظور ہو گئے اور وہ لوگ جو ہے اب یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس طرح کی کام نہ کریں کہ آپ کے لیے کوئی ٹربل پیدا ہو۔ اچھا جی، اسپین میں آپ کو پتا ہے 10-12 لاکھ بندوں کو لیگل کرنے کا جو وہاں پہ ڈرامہ چلا ہوا ہے، ڈرامہ اس لیے کہ وہ پورے یورپ کے لیے مصیبت بن گیا۔ اب یورپی یونین یہ قوانین جلد آپ کو مل جائیں گے جو ابھی تک ہمارے پاس اطلاع ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ اٹلی میں، یونان میں، یا یہاں پہ کیا نام ہے اسپین وغیرہ جو بھی ممالک ہیں، لوگوں کو روزگار وہاں پہ ملتا نہیں، سب کے علم ہے، تو وہ جرمنی وغیرہ آ جاتے تھے اور وہاں پہ آ کے تو ان کو اگر آپ کے پاس 5 سال کا ریزیڈنٹ پرمٹ ہے تو یہاں پہ رہائشی ویزا دے دیتے تھے، 1 سال کا، 2 سال کا، مگر آپ نے کام کرنا ہے، بینیفٹ پہ نہیں جانا، اور آپ کام کر کے تو یہاں پہ سیٹ ہو جاتے تھے، خوشحال زندگی۔ لیکن اب یہ قوانین جو ہیں جلد تبدیل کیے جائیں گے، کسی وقت بھی یہ خبر آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ 5 سال والے کارڈ پہ بھی پابندی لگ جائے، اور یہ جو نیشنلٹی جس کے پاس ہوگی اس کے لیے شاید یہ سہولت ہو کہ وہ دوسرے ملک پر، وہ تو ہوگی یورپی یونین میں، ظاہر ہے یہ تو اتنا بڑا ایشو نہیں، لیکن یہ زیادہ اب جیل نہیں لگائے گی یورپی یونین، اور ایسے قوانین پر سخت کوئی پاس کرنے والی ہے، کیونکہ وہ اسپین کی گورنمنٹ کے بھی اس جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے ان کے خلاف ہے کہ آپ نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، یہ پورے یورپ کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب اٹلی میں 3 انڈین گرفتار ہوئے، انہوں نے 1200 لوگوں کو جو انڈین تھے یا پاکستانی تھے یا جو بھی تھے ان کو اٹلی میں داخل کروایا، اور 3 لوگ تو نہیں ہوں گے، اب ایسا ایسا ظاہر ہے جیسے جیسے پولیس جو ہے اپنا دائرہ وسیع کرے گی تو اور بھی لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوتی رہے گی اور لوگوں کو بھی پکڑتے رہیں گے، لیکن 1200 لوگوں کو ان سے ہزاروں یورو لیے گئے، ہزاروں کے حساب سے یہ رقم
کہاں گئی، انڈیا میں گئی کہاں، کن بینکوں میں پڑی ہوئی ہے. اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی. دیکھیے یہ جو انسانی اسمگلنگ ہے اس کی کافی کڑی سزا ہے یہاں پہ، اور کافی دیر جیل میں گزارنی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ کے ملک میں ڈپورٹ کیا جاتا ہے. ناظرین، بدقسمت قوم ہماری ایسی ہے. میں آج ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم کسی دوسرے ملک میں بھی چلے جائیں تو لڑائی جھگڑے سے باز نہیں آتے، اور بڑی جلدی ہم غصے میں آ جاتے ہیں. 3 لوگوں کی لاشیں پاکستان پہنچی ہیں، اور یہ سعودی عرب میں لڑائی ہوئی، وہاں پہ قتل کیے گئے، اور یہ آپس میں لڑے ہیں. 3 لوگ وہاں پہ کوئی گرفتار بھی ہوئے ہیں. اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اتنی محنت کر کے اتنا پیسہ دے کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، وہاں پہ پھر اس طرح کے لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے یہ لوگ مارے گئے ان کے وہاں پہ جب یہ ان کے گھروں میں میت پہنچی ہوگی تو ان کے اوپر کیا گزرا ہوگا، کیا گزری ہوگی، اور کس طرح بیچارے کیسے ایسے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ یونان میں، اٹلی میں، اسپین میں آئے دن اس طرح کی واردات ہوتی رہتی ہے. جرمنی سے بھی کبھی کبھی کوئی خبر آ جاتی ہے. انگلینڈ میں بھی یہ معمولی کیس بن چکا ہے کہ پاکستانی آپس میں لڑتے رہتے اور پھر وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. ان کا بھی گھر جاڑ دیا، خود بھی جیل میں زندگی گزاری. تو کب اس قوم کو عقل آئے گی، کب اس قوم کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے اپنے ملک کا تو بیڑا کر لیا، اور یہاں آ کے بھی اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے. یہاں پہ مسائل بے شمار ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب آپ نے اکٹھے رہنا ہے، آپ کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایک کمرے میں 8 لڑکے رہ رہے، اور وہاں پہ پھر ایک دوسرے پہ صبر نہیں ہوتا. ایک دوسرے کے خلاف جب ہو جاتی ہے پھر وہ نفرت بڑھتی 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 دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک پاکستانی کو پھانسی بھی دی گئی سعودی عرب میں، اس نے بھی قتل کیا ہوا تھا. تو ان ممالک میں آ کے یورپ ہو یا عرب کنٹریاں ہو، یہ جیلیں دیکھنے وہ میں دیکھ رہا تھا سعودی عرب کی جیل. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انسانیت کا جنازہ کیسے کیسے نکلا ہو. وہ جانوروں کی طرح بیچارے وہاں پہ رہ رہے لوگ. دبئی کی جیل ہے، وہاں بھی جانوروں کی طرح رہ رہی. پاکستان میں تو چلو کوئی دیکھنے میں آتا ہے کہ بستر، یا تو مجھے بستر بھی شاید گرمی کی وجہ سے لوگوں کے پاس کوئی بستر نہیں ہے، لیکن نیچے فرش ہے اور اسی پہ وہ سوتے ہیں، اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی پہ پتہ نہیں اب کس طرح وہاں پہ وقت گزرتا ہے. اور وہ بیچارے کسی طرح ویڈیو چھوٹی موٹی اپلوڈ کر کے میسج دیتے کہ ہم کس حال میں. اور وہاں کے قوانین ظاہر ہے بڑے سخت ہے، رشوت وغیرہ دے کے آپ چھوڑ نہیں سکتے جس طرح ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے پاکستان میں. ہم اسی میں چکر میں وہاں بھی جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں، چوری کے جرم میں بڑے شمار لوگ. اب میں یہاں دیکھ رہا تھا یہ لوگ ویڈیو ڈال دیتے ہیں، یہ مانگنے والا جی یہاں پاکستان مانگ میں سے آ کے مانگ رہا، سعودی عرب بےزتی ہو رہی. وہ کس چیز کی بےزتی ہو رہی؟ آپ کے حکمران بھی تو مانگنے جاتے ہیں، وہ بھی تو اسی طرح ہی آپ نے دیکھا وہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں مانگنے. ان کی تو بےزتی نہیں ہوتی تو ان کی کیسی ہوگی؟ ان کی بےزتی آپ کو نظر آ جاتی ہے عام بندے کی. اپنے حکمرانوں کی آپ کو 50 سال سے یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ بھی در بدر کے ٹکڑے اکٹھے کر کے لے کے آتے ہیں اور پھر اپنی موج مستی کرتے ہیں. اور افسوس ان لوگوں پہ بھی ہے جو ان کو دوبارہ ٹکڑے دے دیتے ہیں کہ یہ لوگ وہ دیکھتے ہیں آپ یہ یورپ، امریکہ، کینیڈا، IMF کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ. تو یہاں پہ ہمارا معیار دیکھے، انصاف عدل کا معیار دیکھے، ہمارے حالات دیکھے کہ اس مانگنے والے پہ وہ شاید باقی سعودی عرب میں بھوکا ہو، اس کے وہ پیسے نہ ہو جو وہاں پہ حالات کام کے بنے ہو، شاید اس کی کوئی مجبوری ہو. اچھا نہ بھی ہو تو قوم کو جب حال ہی اس میں ڈال دیا ہو تو اس میں بےزتی کی کون سی؟ اگر آپ اس طرح کہ یہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی اور یہ یہاں آ کے مانگ رہا، پھر تو چلو بندہ کہتا ہے یار خوشحال ملک سے آیا تو ہماری انسلٹ ہو رہی ہے، اور بھی ویڈیو بنا کے بڑے فخر کے ساتھ بتایا جائے. تو بابا یہ قوم منگتی قوم ہے. یہ سوشل میڈیا کھولے کہ ہمیں کئی میسج آتے ہیں آپ سے ایک بات کرنی تھی، مجھے پتہ چل جاتا ہے اس نے میرے ساتھ کون سی بات کرنی، فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد یہی ہوتا ہے صدقہ خیر کچھ بھی. تو اب اتنے لوگ ہوتے ہیں کیا بندہ کرے. یہاں بھی یورپ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چلے جائیں مسجدوں کے باہر کوئی خاتون بیٹھی ہے، پردہ اوپر سر پہ رکھا ہوا ہے، صاف بتایا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھیک دی جائے. حالانکہ اس ملک میں یہ عادت بھی بڑی ہوتی ہے قوموں. اس ملک میں بینیفٹ سسٹم ہے، یہاں پہ رہائش کے بھی پیسے ملتے ہیں، کھانے کے بھی پیسے ملتے ہیں.
اور ایسے سٹور ہیں یہاں پہ، اگر اکثر کندوں عزت سے زندگی جس قوم نے گزارنی ہو تو 7 بجے 6:30 بجے کے بعد وہ بریڈ وغیرہ بھی سستا لگا دیتے ہیں کہ جا کے وہاں سے لے لو، جو 2-3 پاؤنڈ کا ہے یا یورو کا ہے وہ 50-60 سینٹ پینس میں مل جاتا. مگر جب آپ کی اس حالت میں پہنچا دی جائے کہ وہ ذہنی طور پہ فقیر بنا دی جاتی، دماغی طور پر ختم کر دیا جاتا قوم. اب کامرس میں لوگ تو اچھی لکھے کہ 2-4 ہوں گے فقیر جو نیچے کو نشان لگا دیں.